جی آج کا ہمارا جو پینل ڈسکشن ہے یہ بیسیکلی فن ٹیک اور پراپ ٹیک کے کولیبوریشن کے حوالے سے ہے. ہمارے یہاں ریئل اسٹیٹ میں جو انویسٹمنٹس ہو رہی ہیں مڈل کلاس فیملی کا ایک ڈریم ہوتا ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے، اپنا گھر بنانا ہے، اپنی چھت بنانی ہے، اور وہ اس ڈریم کی خاطر اکثر اوقات دھوکہ کھا جاتے ہیں. تو آج ہم ڈسکس کریں گے کہ پراپ ٹیک اور فن ٹیک ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں، یہ ان دونوں کی کولیبوریشن کے اس ڈریم کو کیسے پورا کر سکتی ہے. اسی طرح سے اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں، وہ اس ڈریم کے ساتھ ساتھ اپنی مٹی کی محبت کی ایک لے کے آتے ہیں ڈریم کہ ہم پاکستان سے باہر ہیں، ہماری فیملی ہے پاکستان میں، تو ہم پاکستان میں ریئل اسٹیٹ میں انویسٹمنٹ کرتے ہیں. لیکن ان لکیلی وہ بھی کسی نہ کسی پروجیکٹ میں اسٹک ہو جاتے ہیں. تو آج کی جو ہماری اس پینل کی ڈسکشن ہوگی وہ ہوگی کہ پراپ ٹیک اور فن ٹیک کیسے ان کو ہیلپ ہو سکتا ہے، کیسے ان کی ہیلپ کر سکتا ہے تاکہ ان کی جو انویسٹمنٹس ہیں وہ اسٹک نہ ہوں. تو میں شروع کروں گا اویس صاحب سے. پہلا ہم یہ کویشچن کریں گے کہ اس وقت ریئل اسٹیٹ میں جو فائنانسنگ کے چیلنجز ہیں جو انڈیویجول لوگوں کو ہیں کہ وہ کون سے پروجیکٹ میں فائنانسنگ کرے، وہ اس وقت پاکستان میں ایک انڈیویجول جو بائر ہے اس کے چیلنجز کیا کیا ہیں؟ So, thank you very much, and everybody else, thank you so much for having us over here. I think پچھلی والی conversation بڑی مزے کی ہو رہی تھی جہاں پہ آباد نے بڑا اچھا بات کی انفراسٹرکچر وغیرہ لیول کے اوپر. I think one of the questions that I wanted to have with the Abad community was کہ یہاں پہ لوگوں کو اپنے موت کس طرح کر رہے ہیں. And essentially, unless there's ownership from the public, from the community, we will not be able to solve many of these problems. سب سے پہلی چیز یہ دیکھنے کی ضرورت ہے ہم لوگ بھی آج پراپ ٹیک کنونشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں. I don't think a lot of people really understand what prop tech is اور prop tech کے اندر سے ابھی تک ایولیوشن کیا ہوئی ہے. Once we understand that, then we'll be able to understand کہ ہمارے پاس intersection between fintech and prop tech ہے کیا. So prop tech 1.0 was the information revolution جو وہ زمین.com نے بہت اچھا کام کیا جس کے اندر انہوں نے بولا کہ آپ کی ایڈ اسپیس ہے اخبار پہ آ رہا ہے اس کو انہوں نے آن لائن کیا اور everything became very digital. The PropTech 2.0 revolution was the transaction revolution. So transaction revolution came in جب digitally آپ payment transfer کر سکتے. It wasn't big. Why? Because the ticket size is really big. So PropTech 3.0 جو ہے وہ ہے آپ کا ownership revolution. Ownership revolution became very, very mainstream when blockchain was established across the world and it was starting to use across the globe. آپ کے جو ڈبل سیلنگ والے پرابلمس تھے، آپ کے ٹرانسپیرنسی والے پرابلمس تھے، وہ سالو ہونا شروع ہوئے اور جو ٹکٹ سائز ہے وہ کروڑوں سے گر کے کچھ ہزاروں پہ آ گیا تو اس کی اڈاپشن زیادہ ہونا شروع ہو گئی تھی. Now, when all of these problems are solved, تو essentially کیا ہو رہا ہے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر ریئل اسٹیٹ از ڈیولپڈ اور میڈ by 1 or 2% and is being used by the remaining 99-98%. So میری کمپنی کا نام ہے ڈاو PropTech and we work on real estate asset tokenization and we've been working for the past 4 years and we've enabled جو site کا engineer ہے to be able to invest in the property as well. That's how we've gotten the interest from people in the alienated, economically alienated space to start the investment journey. Essentially, we need to come up with some sort of place جہاں پہ ہم لوگ community کو involve کر سکیں. And the community is not just part of the top 1 or 2%. The community includes almost everybody in the ecosystem. جو بھی فوڈ چین کے اندر the next 5%, 10% کو آئیں گے اور سب کو اگر ہم لوگ کوئی آپشن دیں گے to be able to own a piece of land or own a piece of real estate, only then will they cherish it, only then will they start using it to their best use. So yeah, I'll pause here and I'll ask Ijaz to take a جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. میرا یہ خیال ہے کہ یہ پورے جو ہمارا اس دفعہ کا سیشن ہے 3 روز کا، اس میں سب سے امپورٹنٹ سبجیکٹ جو ہے وہ یہی ہے پراپ ٹیک اور فن ٹیک کی کولیبریشن. اس پہ میں یہ بھی ریکویسٹ کروں گا اگر آرگنائزرز کہیں سن رہے ہوں ہمیں کہ اس پہ ہم ایک ڈیٹیلڈ سیشن رکھیں ود سیریس اسٹیک ہولڈرز کہ یہ ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے جو ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی انیبلڈ ہے کہ ٹیکنالوجی نے ایکسیسیبل کر دیا ہے ریئل اسٹیٹ کو اور پھر ریگولیٹری فریم ورک ایسا بن گیا کہ آپ ایکیومولیٹ کر سکتے ہیں ریئل اسٹیٹ کو برک بائی برک.
ظاہر ہے کہ یہ سننے میں ٹریویل لگ رہا ہوگا بٹ پریکٹس میں اٹس ناٹ ٹریویل کہ آپ اپنے ریئل اسٹیٹ ایسٹ کو برک بائی برک ایکیومولیٹ کر سکیں، اور ٹیکنالوجی نے اور ریگولیٹری فریم ورک نے اس کو انیبل کر دیا۔ یہ دونوں کانسیپٹ آسان نہیں ہیں، اس کو لے کے چلنا ہوگا آگے۔ ہم اس پر کام کر رہے ہیں، ڈو پراپ ٹیک کے ساتھ انوالو ہیں، ایس سی سی پی کے ساتھ انوالو ہیں، اسٹیٹ بینک بھی اس میں کین ہے کرنے کے لیے۔ دو تین آسپیکٹ اس کے امپورٹنٹ ہیں۔ ایک تو یہ کہ ریئل اسٹیٹ کی اونرشپ اور ٹائٹل اور اس کا ریگولیٹری آسپیکٹ، یہ ایک ٹیکنیکل سبجیکٹ ہے جس میں لیگیلٹی انوالوڈ ہے، اور اس میں آپ کو ہائی کوالٹی لیگل انپٹ ریکوائرڈ ہے اس کو اسٹرکچر کرنے کے لیے۔ دوسرا اس کا جو پارٹ ہے جو اکثر ہم لوگ اس پہ ابھی کام نہیں کر رہے ہیں اور وہ آخر میں وہ ہنڈرنس بن جاتی ہے، وہ ہے اکاؤنٹنگ ٹریٹمنٹ اور ٹیکسیشن ان ٹرانزیکشنز کی۔ اور تیسرا جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو انیبل کرنا۔ یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہم لوگ ابھی ان نون ٹیریٹری میں گھوم رہے ہیں۔ فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کو انیبل کرنے کے لیے جو ٹیکنالوجیکل اسپیکس ہیں ہارڈ ویئر کے وہ بھی امپورٹنٹ ہیں، سافٹ ویئر کے آسپیکٹس امپورٹنٹ ہیں، پھر اس میں ایک بڑا پارٹ ہے جو اس کی انرجی کاسٹ ہے، وہ امپورٹنٹ ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ انرجی میں ہم لوگ سیویئر ڈس ایڈوانٹیج پہ ہیں۔ اب میں سنتا ہوں کہ یہ جو ڈیٹا ویئر ہاؤسنگ کا کام ہے یہ ہمارے شہر میں نہیں ہے، یہ باقی شہروں میں ہو رہا ہے، اس لیے کہ ان کو جو انرجی ریکوائرڈ ہے وہ 9 سینٹس 2 کلو واٹ آور ریکوائرڈ ہے، اور ہم لوگ 14-15 سے نیچے نہیں دے رہے ہیں، تو ظاہر ہے کہ ہم لوگ ایلیجیبل ہی نہیں ہو پائیں گے ان کو وہ سروس دینے کے لیے۔ سو جو ٹیکنالوجی کا پارٹ اس میں آئے گا اس کو بھی انرجی کا پرابلم آئے گا۔ مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ جو بلاک چین ٹیکنالوجی ہے وہ لنک کریٹ کرنے پہ کیا انرجی کنزیوم کرتا ہے، بٹ ایز مچ ایز آئی ہیو ریڈ کہ یہ ایک سیریس ایک چیلنج ہے جس کو ایڈریس کرنا پڑے گا۔ سو 4 آسپیکٹس ہوئے کہ ایک تو بزنس، وہ سمجھے کہ یہ بزنس کو ریٹیل کرنا یا اس کو ڈیموکریٹائز کرنا وہ کیا ہے آسپیکٹ، پھر اس کا ریگولیٹری فریم ورک کیا ہے، پھر اس میں اکاؤنٹنگ اور ٹیکسیشن کی ٹریٹمنٹ کیا ہے، اور پھر اس میں ٹیکنالوجی کو انیبل کیسے کرنا ہے۔ سو یہ چاروں بڑے ایشوز ہیں اور ان کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی مہوش صاحب آپ کچھ کہنا؟ جی بالکل، جب ہم پراپرٹی کی اور ٹیکنالوجی کو آپس میں کنیکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں تو دیر آر ملٹیپل کمپوننٹس ٹو اٹ۔ اس کے اندر ہر ڈفرینٹ باڈی ایک اپنے انڈیویجول کیپیسٹی کے اندر کام کر رہی ہے، بٹ اگر آپ اینڈ ٹو اینڈ جرنی کو دیکھیں، چاہے وہ پراپرٹی بائنگ کی جرنی ہو، چاہے وہ پراپرٹی سیلنگ کی جرنی ہو، اس کے اندر ملٹیپل لیول کے اوپر ملٹیپل لیول آف KYC ویریفیکیشنز انوالوڈ ہوتی ہیں۔ سو دس از ویئر a technology platform that has the rails enabled and established with all the government authorities. For example, for that matter اگر میں بات کرتی ہوں کہ میں نے کوئی پراپرٹی پرچیز کرنی ہے، so I need to have that APIs available with house financing کی ٹیمس، نادرا کے ساتھ ویریسز فار دیٹ میٹر، میں جس کو سیل کر رہی ہوں یا جس بلڈر کے پاس جا رہی ہوں جہاں سے پرچیز کر رہی ہوں اس کا ایک اسکور کارڈ اویلیبل ہو کہ میں کہاں پر انویسٹ کر رہی ہوں یا کہاں پہ میں بائی کر رہی ہوں۔ سو دیر از complete end-to-end algorithm that's available in the market، اور ایسا نہیں ہے کوئی نیو ہم ایک چیز لے کر کے آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر۔ US بیس زیلو ہمارے پاس ایک بہت سالڈ ایگزامپل ہے جہاں پر آپ پراپرٹی ریلیٹڈ کوئی بھی میٹر کو اینڈ ٹو اینڈ ایٹ سنگل پلیٹ فارم دیکھ رہے ہیں، جہاں پہ بروکر رجسٹریشن سے لے کر ایز اے سیلر آئی کین رجسٹر مائی سیلف، ایز اے بلڈر آئی کین رجسٹر مائی سیلف۔ سو دیر از اے لاٹ دیٹ وی کین پلے اراؤنڈ in terms of enabling property with the technology, and I think it's a need of time. I recently happened to sell one of my properties, and for that matter I got to know کہ آپ نے پہلے UC سے جا کے کوئی ویریفیکیشن رجسٹریشن کروانی ہے، پھر رجسٹرار کے پاس جا کے کروانی ہے۔ Why can't we have a consolidated database available where I know that who am I going to sell to,
کس کے نام پہ پراپرٹی ہے, اس کے کیا کریڈینشیلز ہیں, اس کی کیا اوتھینٹسٹی ہے, اس کی لیز کا اسٹیٹس کیا ہے, اس جگہ کا اسٹیٹس کیا ہے. دس از اے ریکوائرمنٹ آف ٹائم. Not only the requirement of time, this is also very important to ease out the life. So yes, I'm very happy knowing کہ ایک ایسے پلیٹفارم کے اوپر کام ہو رہا ہے جو کہ بہت انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے اوپر بھی ہے, and it eventually will make life easy for people. فن ٹیک میں پہلے جو ریولوشن آیا, ایزی پیسہ ہر آدمی تک پہنچا, ایک پلمبر کے پاس پہنچا, ایک الیکٹریشین کے پاس پہنچا, ایک مکینک کے پاس پہنچا, ایک عام آدمی تک پہنچا. انہوں نے اپنے اکاؤنٹ اوپن کرائے, اور ابھی میجارٹی جو ان کی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں وہ ایزی پیسہ کے تھرو ہوتی ہیں, جیز کیش کے تھرو ہوتی ہیں. اسی طرح کی پروڈکٹ اگر ہم ریئل اسٹیٹ میں دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس ریئل اسٹیٹ میں ایسی پروڈکٹ الحمدللہ ابھی آ چکی ہیں, اور اس کو ماسز تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ عام لوگوں کو ابھی تک یہ نہیں پتا کہ ریئل اسٹیٹ میں جو پروڈکٹ ایسی ہیں جس میں عام بندہ انویسٹ کر سکتا ہے, وہ کون سی پروڈکٹ اویلیبل ہیں اور ان کو کس طرح وہاں پہ ہمیں انویسٹمنٹ کرنی چاہیے. تو میرا کویسچن ہے نیکسٹ کہ جیسے ڈاؤ ایک پائنیئر ہے اس طرح ٹیکنالوجی میں, ٹوکنائزیشن میں, تو ایک عام آدمی تک اس کی ایکسیس اور اس میں آپ کے پاس وہ کیسے اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں, تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے. Sure, یہ تھوڑا سا ڈاؤ پراپرٹی اسپیسیفک تھوڑا سا سوال ہے, تو میں اس کو تھوڑا سا طویل لے کے چلتا ہوں. The whole idea of DAO PropTech was to solve the problems for the community. So community کی جو نا بڑے بیسک سے پرابلمس ہیں. سب سے پہلا پرابلم ہے اوور سیلنگ, ٹھیک ہے. سیکنڈ پرابلم ہے ٹرانسپیرنسی کا. تیسرا پرابلم ہے ڈاکومنٹیشن سیدھا نہیں بنے گا. چوتھا پرابلم ہے ڈیٹا اسیمیٹری کا. ڈیٹا سارا میرے پاس پڑا ہوا ہے بٹ کسٹمر کو نہیں پتا, تو وہ کسٹمر ڈیٹا اسیمیٹری کو کھیل جاتے ہیں تو ان کو آئیڈیا نہیں ہوتا. The whole idea to inculcate tokenization or real world asset tokenization, which is the new fad in the world. Anybody who's sitting here جو کہ real estate سے منسلک ہے, if they do not understand what real world asset tokenization is in real estate, تو we are far behind. Essentially آپ چھوڑ دیں کہ اپنے فیوچر کی بات کریں, ہم تو ابھی present میں بھی نہیں ہیں. Because presently, if we do look at the geopolitical scenarios, we see that Elon Musk is coming in to the US. Probably 22nd of January he's going to start his government. اور اس کے اندر سے he's big on tokenization. So tokenization کی shout جو ہے وہ تو global level پہ وہیں سے آ جائے گی. یہاں پہ if we want to understand big organizations like Abad, like RFB, Dolman Reed, and other players جو کہ مارکیٹ کے اندر جن کی اپنی آواز ہے, اپنی پہچان ہے, they need to start talking about this. They need to start appreciating اور onboarding such projects جو کہ عوام کو problem solve کر کے دے رہے ہیں. Because ہم لوگوں نے اپنے end پہ problem solve کر لیے, but if we get endorsement from the community, only then will we be smart enough or big enough کہ ہم لوگوں کو دنیا جو adopt کرنا شروع کر دیں. You'll see, so forums like these we keep on talking to a lot of people. So ابھی ہماری پچھلے مہینے میں ہم لوگ دبئی گئے تھے, تو دبئی کے اندر جو ہے ایسی ٹوکنائزیشن پر بہت سارا کام ہو رہا ہے. سو RW کے اندر خالی ریئل اسٹیٹ نہیں ہے, اس کے اندر آپ کی گولڈ ٹوکنائزیشن الگ ہے, کیش ٹوکنائزیشن الگ ہے, آپ کی اس کے اندر ایکویٹیز ٹوکنائزیشن الگ ہے. سو we're working on all of these different levels. The only way we'll be able to propagate this is if we get endorsements from the right people from the community. So people like you or talking on these forums. So when you go outside of Pakistan, everybody understands this and they just want to hop onto this. So going to Saudi, abhi hum recently abhi main baat kar rahe the, koi hum Saudi hamare guest aaye hoye. Once I started talking to them, once I showed what we're doing over here, he got really excited. He's like, you guys are doing something phenomenal sitting here in Pakistan, which has the potential to go global in a blink of an eye, just so as long as you have some endorsements locally. So I'll pause here and obviously I'll take comments from Ijaz sir as well on this. ijaz bhai read کے حوالے سے وہی جیسے ڈاؤ ٹوکنائزیشن میں کام کر رہے ہیں, تو ijaz bhai جیسے پائنیئر ہے پاکستان میں ریڈ میں کام کرنے والے لوگوں میں, تو ریڈ کے حوالے سے عام آدمی ریڈ میں کیسے انویسٹمنٹ کر سکتا ہے. اس جو چیلنجنگ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کو اکاؤنٹ اوپن کرنے کے لیے ایک اچھا KYC پروسیس ایک چاہیے ہوتا ہے, جس پہ ٹائم لگ جاتا ہے 2 سے 3 دن کا ان کا اکاؤنٹ ایکٹیو ہونے کا. تو ایک عام آدمی کہتا ہے کہ مجھے بڑی ایزیلی انویسٹمنٹ چاہیے کہ میں نے ایزیلی لینی ہو, وہ کیسے ہو سکتا ہے. جیسے ایک ایگزامپل دی جاتی ہے کہ ریٹ میں بندہ ایسے انویسٹ کرے جیسے شاپ پہ راستے لینے جا رہا ہے, تو کیسے ہم ایزی کر سکتے ہیں. یہ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں اگر معلوم کروں کہ ان میں سے کتنے لوگ ریٹ کے یونٹ ہولڈرز ہیں.
اب یہ دیکھیں یہ یہاں جو لوگ بیٹھے ہیں نا ان کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے کہ وہ لوگ ریٹ کے انویسٹر نہ ہو. یہ لوگ پڑھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں اور وہ پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں. ہمارا جو سسٹم ہے نا یہ کوئی ڈس فنکشنل ہو گیا ہے. ہر آدمی بیٹھا ہوا دوسرے کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے اور وہ خود نہیں کر رہا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کیا ایک جمود سا آ گیا ہے اور وہ کیوں نہیں ٹوٹ رہا ہے مجھے نہیں معلوم ہے. کوئی انہیں جگہ دے. آئی مین اپنی فائنینشیل ویلنس جو ہے وہ ہمیں خود انجینئر کرنی ہے. اب یہ کسی مولوی صاحب نے بول دیا ہے کہ یہ نصیب کا لکھا ہے. یہ نصیب کا لکھا نہیں ہے, یہ ہمیں خود بنانا ہے. اور آپ کو اپنی ارننگ کرنی ہے, آپ کو سیو کرنا ہے, آپ کو اچھے انسٹرومنٹس میں لگانا ہے, وہ سیکھنے کی جستجو ہونی ہے. وہ سب مسنگ ہے یہاں پہ. یہاں پہ جس موضوع پہ بحث ہو رہی ہوگی میں 95% شور ہوتا ہوں وہ irrelevant ہے. میں 95% شور ہوں. آپ کو معلوم ہے کہ آج آرمی چیف نے زرداری صاحب کو کیا کہا ہے اور وہ شروع ہو جاتے ہیں بحث کرنا. میں بتاتا ہوں کہ یہ کہا ہے, نہیں کسی کو نہیں پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے. ریٹس ریئل اسٹیٹ, پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ ریئل اسٹیٹ جو ہے یہ ویلتھ کا سورس ہے. دنیا میں 70% ویلتھ ریئل اسٹیٹ میں ہے, یہ اس کو جنریٹ کرتی ہے. میں 25 سال سے پاکستان میں کام کر رہا ہوں, ایکچولی 30 سال ہو گئے ہیں, اور جو ریٹرن آن انویسٹمنٹ ریئل اسٹیٹ پہ ارن کیا وہی ہے میری ارننگ. جو میں نے اپنی محنت سے کیا وہ کچھ نہیں, اٹس ناٹ ایون % آف اٹ. سو جو ویلتھ ہے وہ ریئل اسٹیٹ سے جنریٹ ہوتی ہے. لیکن پاکستان میں آئیڈینٹیفائی کرنا ریلائبل ریئل اسٹیٹ انویسٹمنٹ اپرچونٹی وہ مشکل ہے. وہ بہت عرصے تک مشکل رہی ہے, لیکن پچھلے 15 سال سے ریٹس پہ کام ہو رہا ہے اور یہ سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں اور انہوں نے انویسٹ نہیں کیا ہے. اب ان کو پینلائز کرنا چاہیے. اور اب سوچیں اس میں لیکوڈیٹی بھی ہے, اس میں ٹرانسپیرنسی بھی ہے, اس میں ڈاکیومنٹیشن بھی ہے, بٹ ایک کوئی کچھ ہے ان ایکشن کی بیماری. اب یہ اس کو کیا کہے ہمیں نہیں معلوم ہے. کوئی جگہ دے ان کو کہ ہم لوگ کو ایک بہت اپرچونٹی مل رہی ہے. ہم لوگ اپنے ریسورسز کو پول کر کے اچھا ریئل اسٹیٹ ایسٹ کریٹ کر سکتے ہیں. اور جتنے بھی آپ کو اپنے اراؤنڈ ریئل اسٹیٹ نظر آ رہی ہے وہ ریسورسز پول کرنے سے آ رہی ہے, اکیلی اینٹیٹی نہیں بنا سکتی ہے. ڈولمن سٹی بنا ہے بیکاز اس میں 6,000 یونٹ ہولڈرز ہیں. اگر یہ 60,000 ہو جائیں گے تو ہم 10 ڈولمن سٹی بنا لیں گے اور یہ شہر بدل جائے گا. آئی مین جو اپرچونٹیز جنریٹ ہو رہی ہیں, الون ڈولمن سٹی کی پراپرٹی الون وہ سال کا 5 ارب کا رینٹ جنریٹ کر رہی ہے. وہ ایک سال میں 60% کا ریٹرن دے رہی ہے. وہ لوگ نہیں لے رہے ہیں. وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ عاصم منیر نے زرداری صاحب کو کیا کہا اور شہباز شریف نے اس کا کیا جواب دیا, اور یہ بتائیں کہ عمران خان ریلیز ہوگا یا نہیں ہوگا. وہ نہیں سمجھ رہے ہیں. میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ریئل اسٹیٹ کو سمجھیں. اٹس این انویسٹمنٹ اپرچونٹی. ریگولیٹری فریم ورک موجود ہے, آپ کو صرف 2 گھنٹے اسٹڈی کرنا ہے اور انویسٹ کرنا ہے. وہ بول رہے 3 دن لگتے ہیں اکاؤنٹ کھولنے میں. تو میں پوچھتا ہوں کہ یہ سوال آپ نے مجھ سے 3 سال پہلے بھی پوچھا تھا. وہ 3 دن ہی لگیں گے, لیکن لگ جائیں گے. وہ 3 دن لگا لیں, اس کو ایکشن میں آئیں پلیز. تو یہ میری ایک سبمیشن ہے. آئی ایم سوری. کوئی بات نہیں. مہوش صاحب, جیسے آپ فن ٹیک سے ہیں اور آپ کی پروڈکٹ ہے, آپ پیمنٹ گیٹ وے آفر کر رہی ہیں, تو ریئلٹرز اور بلڈرز اور ڈیولپرز کو آپ کس طرح کا پیمنٹ گیٹ وے آفر کر سکتی ہیں جو ایک عام آدمی کو فیسیلیٹیٹ کر سکے ان کے پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ کو؟ لیکن سب سے پہلے تو ضروری ہے یہ سمجھنا کہ ڈیجیٹل پیمنٹس جو ہیں دے آر ناٹ اونلی لمیٹیڈ ٹو پیمنٹ گیٹ وے. ڈیجیٹل پیمنٹ آپشنس کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ آپ کے ماڈل کے حساب سے
آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے آلٹر ہو جاتی ہیں. پیمنٹ گیٹ وے یس ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ کے تھرو جو ہم پیمنٹ کرتے ہیں, بٹ ود دیٹ ہمارے پاس بہت سارے ڈیجیٹل پیمنٹ کے آپشنس ہیں. ہمارے پاس اب ڈائنامک کیو آرس کے آپشن ہیں, ہمارے پاس ڈائریکٹ اکاؤنٹ ٹرانسفرس کے آپشن ہیں, راست آر ٹی پیز کے آپشنز ہیں, ڈیجیٹل انوائسنگ کے آپشنز ہیں. اٹس این اینڈ ٹو اینڈ پروڈکٹ سوٹ جو کہ کہیں پر بھی کسی بھی طریقے کے ماڈل کے اندر فلیکس ہو جاتا ہے. ایک فلیکسیبلٹی اس کے اندر ہوتی ہے. ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ اس کو پک اینڈ چوز کس طریقے سے کر رہے ہیں. ہمارے پاس ایک چیلنج آتا ہے جب ہم ریئل اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں کہ جی ٹکٹ کا سائز بڑا ہوتا ہے, اس کے اوپر جو ریٹ ہے وہ تھوڑا زیادہ آ جاتا ہے. جب آپ پر ٹرانزیکشن کی بات کر رہے ہیں تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ 1.5-2 لاکھ کی جیب میں لے کر تو گھوم رہا ہوتا نہیں ہے. اگر آپ کسی آفس میں بلاتے ہیں تو وہاں پر بھی تو آپ ایک مشین لگا کے اس پہ کارڈ ہی سویپ کر رہے ہوتے ہیں نا, اور اس کے اندر بھی ایک آپ سرٹن اماؤنٹ یا پرسنٹیج پے کر ہی رہے ہوتے ہیں. سو دیٹ بپس کا جو ڈفرینس ہے وہ کہیں نہ کہیں کنوینئنس کے اندر ختم ہو جاتا ہے. یو آر گیونگ یور کسٹمر اینڈ یوزر اے کنوینئنس ٹو ڈو اینڈ ٹو اینڈ پیمنٹ سٹنگ ایٹ دا ہوم ان دا کمفرٹ کہ آپ وہاں پہ بیٹھ کے ایک آپشن نکال دیں. دوسری جو مجھے چیلنج لگتا ہے فرام دا پیمنٹ پلیٹ فارم, اڈیپٹیشن آف ڈیجیٹل پیمنٹس. یہ سب سے بڑی ایک چیلنج ہے کہ لوگ ڈیجیٹل فورم کے اوپر اپنے پیمنٹ کے آپشنس کو انیبل کرنا ہی نہیں چاہتے. دے آر رادر کمفرٹیبل ٹیکنگ بینک ٹرانسفرز, دے آر رادر کمفرٹیبل ٹیکنگ somebody کے کارڈ سویپ کر کے آپ کو دے دیں. ٹیکنالوجی اڈیپٹیشن از ناٹ اے چیلنج, لیکن ٹیکنالوجی کو یوز کس طریقے سے رہنا ہے ود ان دیٹ ریگولیٹری فریم ورک, بیکاز جب آپ ڈیجیٹل چینل کو یوز کرتے ہیں تو اٹس این اینڈ ٹو اینڈ ویزیبلٹی جس کی ہم بات کر رہے ہیں. سو چینل تو اویلیبل ہے, اس کی یوزج کس طریقے سے کرنی ہے اس کے لیے وی آر اوپن. دے آر ملٹیپل آپشنز, دے آر اب تو اگر کوئی لسٹڈ آئٹم نہیں ہے تو آپ اس کی کسٹمائز انوائس بنا کے اس کو لنک کے اوپر بھی بھیج سکتے ہیں. سو ملٹیپل آپشنز اویلیبل. نیکسٹ کویشچن ہے میرا ویس صاحب سے. جس طرح سے بائر ڈاؤن پیمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ کرتا ہے, اسے 20% 30% انویسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے, اور وہ انویسٹمنٹ کو انیشیلی بلڈ اپ کر رہا ہوتا ہے, جیسے آپ کا پلیٹ فارم ہے ٹوکنائزیشن کا, جیسے ریٹ ہے, وہاں پہ بلڈ اپ کر رہا ہوتا ہے. لیکن جو ریمیننگ فائنانسنگ ہے 80% 70% وہ پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. پہلے بھی ایک سیشن ہوا, اس میں بھی ڈسکشن ہوئی کہ پوری دنیا میں وہ فائنانسنگ اویلیبل ہوتی ہے, بینکس آفر کرتے ہیں, لیکن پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے. تو میرا آپ پہ کویشچن ہے کہ آپ کے پلیٹ فارم کے تھرو آپ کیا فیوچر میں کوئی ایسی فائنانسنگ آفر کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیے, ایک انٹرسیکشن سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پروپٹیک اور فنٹیک کے بیچ میں جو کانفیڈنٹی ہے وہ ایگزیکٹلی آپ نہیں پا سکتے. تو یہ پروبیبلی فنٹیک کا جو ایک ایسپیکٹ آئے گا نا, وہ اس کو کہیں گے کریڈٹ اسکورنگ. اوکے, سو کریڈٹ اسکورنگ کے اندر ایک جو ماڈل ہمیشہ سے چلتا رہا ہے, وہ اگر مائکرو فائنانس میں اگر آپ دیکھیں تو وہ ان کی اسپینڈ کے اوپر ڈپینڈنٹ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ویسے نارمل بینکس میں دیکھیں تو اٹس آلویز کولیٹرلائزڈ. ٹھیک ہے. ہمارے پروڈکٹ کا فائدہ یہ ہے کہ ان دا لانگ ٹرم اف اٹ از اپریشیٹڈ بائی آل دا اسٹیک ہولڈرز, it has to be regulators, it has to be big developers, it has to be the community. If everybody understands that this is real estate being sold and not shares, my tokenization with them don't sell shares, we're selling real estate. Okay. So us case ke andar jo hai, if that can be collateralized, so uska ek collateralized microfinance loan ban jata hai. Okay. جس کے اندر جو ہے یہ فائنینسنگ بہت آسان ہو سکتی ہے فرام اے بینک. ٹھیک, بینک ابھی کیا دیکھ رہا ہے, and probably I'm not the best person to answer this, Jaz صاحب is, but میں ویسے ہی بتا دوں کہ I'm stepping into his domain. بٹ اگر ایک بندہ جو ہے نان کولیٹرلائز لون لے گا تو اس کے اوپر زیادہ پریمیم دینا پڑے گا. رائٹ, اینڈ دین اف ہی ڈز اینڈ اپ گیونگ آؤٹ سم تھنگ کولیٹرلائز, اس کے اوپر ایک پریمیم اس کو کم دینا پڑے گا, وچ کین سالو دس پرابلم. یہ جو 80% یا 70% یا 20% ریمیننگ پیمنٹس والا جو پرابلم ہے, اس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے خالی جواب فائنینسنگ نہیں ہے. اس کے اندر یہ ہے, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا سائنس بہائنڈ دا ڈیولپمنٹل ریئل اسٹیٹ. ڈیولپمنٹل پروجیکٹس کے اندر یہ جو 25% ڈاؤن پیمنٹ اور 75% اس کی انسٹالمنٹ پلانس بنی ہوئی تھی, وہ کس لاجک کے تحت بنی ہوئی تھی, اس کی پرائسنگ کس تحت ہوئی ہوئی تھی. If the pricing is dependent on the rental yield that will be generating at the end, terminal value کے اگر بنائی جائے گی, which is cost of land, construction, probably cost of equity and then plus profits, اس کو بھی کلب کر کے اس کو بھی نکالی جائے گی. That will be very difficult for anybody to invest, even between all of us sitting over here. If we can price it in a way where it just goes up in a staggering manner,
then it'll become very easy for people to start investing. ایک چیز ہے جو آپ نے پورا کر کے دیکھو 10,000 روپے اسکوائر فٹ بن رہی ہے, 5,000 روپے بن رہی ہے, if you start selling it at 15,000 روپے تو 50% تو جمع نے پہلے ڈال دیا. تو 1 کروڑ روپے کی چیز ہے وہ 1.5 کروڑ کی ہوگی. اب 1.5 کروڑ کی فائنینسنگ کرنا از ہارڈر دین 1 کروڑ روپے کی فائنینسنگ. ٹھیک ہے. ہمارے ماڈل کے اندر what we do is we allow co-sharing. So جو ٹوکنس جو ہیں وہ آپ کو الاؤ کرتے ہیں to be able to combine all of your investments and make sure that the whole building is financed. And once the whole building is financed, then there are 2-3 different exits for every person. You can either sell your area, you can accumulate enough to buy a whole apartment, or you can keep your tokens and get rental out of it. Financing will come, or will we start giving out finances? Probably not, because we need some kind of licensing regime for that. But usko enable karne ke liye, so that that person can actually be eligible to get some financing, we're giving them real estate in a tokenized manner that can be collateralized. جی اجاز بھائی, سیم کویشچن ہوگا کہ ایک بندہ ہے, اس نے ریٹ میں اپنا جو انیشیل پیمنٹ کے لیے انویسٹمنٹ تو کر دی کہ کہیں پہ اس نے پراپرٹی خریدنی ہے, اور وہ سیونگ کرتا رہا اور ریٹ میں پار کرتا رہا. اس کے بعد وہ ریمیننگ 80% اسے فائنانسنگ چاہیے. تو پاکستان میں اس فائنانسنگ کو کہاں آپ دیکھتے ہیں؟ سر میرا یہ خیال ہے کہ جو ہمارے میکرو اکنامک سچویشن ہے, ایسا بولنا نہیں چاہیے شاید مجھے, بٹ وہ بہت زیادہ خراب ہے. حکومت کا فسکل ڈیفیسٹ جو ہے 6-8% آف دا GDP ہے. حکومت کو پیسے دینے کے بعد بینکوں کے پاس پیسے بچتے ہی نہیں ہیں کہ وہ کسی اور کو پیسے دیں. جب تک یہ سچویشن نہیں بدلے گی تو مارگیج فائنینس اویلیبل نہیں ہوگا. اونلی ہوپ جو رہ جائے گی وہ رہ جائے گی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ اسسٹنس. ورلڈ بینک وغیرہ ہم کو کوئی پیسے دے دے 400-500 ملین بلین ڈالر, اس کا ہم تھوڑا سا کوئی ڈرامہ کر لیں کہ ہم نے لون دے دیا, یہ کیا, بٹ وہ مسئلے کا حل نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ والا جو آسرا ہے کہ ہمیں مارگیج فائنینس اویلیبل ہوگا, وہ مشکل لگتا ہے. آلدو میکرو پکچر چینج ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی, اگر چیزیں سیدھی بھی ہو سکتی ہیں, ایسا پر امید رہا جائے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو چیز کرنے کی ہے ابھی وہ ہے کہ یہ تمام لوگ اپنے ریسورسز کو پول کر لیں. یہ پہلا سٹیپ ہے. ہر آدمی اپنے لیول پہ پورے یونٹ کا اونر بن جائے, یہ مشکل ہے کہ 80% اس کو مارگیج فائنینس مل جائے اور اس کا ریٹ بھی وہی ہو کہ وہ جو اس جگہ کا کرایہ ہو اس کے برابر ہو. اٹ از آسکنگ فار ٹو مچ. ابھی مجھے لگتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کر اپنے ریسورسز پول کریں اور ریئل اسٹیٹ میں انویسٹ کریں. اب مجھے نہیں معلوم ہے کہ جو ہمارے جیسے آباد ہے, آباد کیا ہے کہ وہ بیسیکلی ایک کمیونٹی بنی ہوئی ہے بلڈرز ڈیولپرز کی, 4-5-8 لوگ مل کے پول کر کے پروجیکٹ کر لیتے ہیں اور وہ اس کا بینیفٹ ریپ کر رہے ہیں. عام آدمی جو ہے وہ پول نہیں کر پا رہا ہے. ایک پولنگ لوگ کرتے ہیں, خواتین, وہ کمیٹی ڈال لیتے ہیں. وہ کمیٹی ڈال کے مجھے نہیں پتا کہ وہ کہیں انویسٹ بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے, بٹ وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ کنزمپشن کو ہی فائنینس کر رہا ہوتا ہے. کوئی ٹی وی خرید رہا ہے یا کوئی فریج خرید لیتا ہوگا یا کچھ ایسا ہوتا ہوگا. سو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ٹوکنائزیشن ہے یا یہ جو فریکشنلائزیشن ہے, یہ ہے پہلا سٹیپ. یہ لے کر آئیں اور امید کریں, دعا کریں کہ ہماری حکومت بھی کبھی صحیح ہو جائے گی اور وہ ٹیکس نیٹ کو براڈ کر لے گی اور اس کے پاس ریسورسز ہوں گے اور وہ خرچہ نہیں کرے گی بیکار کا, وہ تمام باتیں. ایسا خواب دیکھتے رہیں. لیکن مجھے لگتا ہے کہ پولنگ آف ریسورسز, اپنے آفیسز میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, وہ اکٹھے کام کر رہے ہیں 10-10 سال سے, وہ پول کر کے کیوں نہیں ایسٹ لے لیتے؟ وہ کیوں بکھرے رہ رہے ہیں؟ کسی کے پاس 50,000 ہے, کسی کے پاس 5 لاکھ ہے, کسی کے پاس 2 لاکھ ہے. They should just pool in and buy a real estate asset. تو یہ اس کا حل ہوئے گا. صرف ایک چیز میں اس میں ایڈ کروں گی. سوری آئی ایم بیڈ ود ویدر ٹوڈے. Since there is this platform already available, we still lack a marketplace for property جہاں پر جا کے اگر میری انیشیل اسکریننگ ہوئی ہوئی ہے, ایک انیشیل مجھے کریڈٹ اسکور آپ نے اسائن کیا ہوا ہے بیسڈ آن دا پری ریکوزٹس, اور وہ کہیں نہ کہیں بینکس کی ریکوائرمنٹ کے ساتھ الائنڈ ہو رہا ہے,
فار ایگزامپل آپ کے پاس اس وقت ہمارے پاس 27 بینکس ہیں. آپ نے ہر کسی کا ایک بیسک کرائٹیریا لے لیا کہ دس کرائٹیریا آن دس کرائٹیریا یو آر ایلیجیبل فار اے لون. وی ڈونٹ ہیو دیٹ میکینزم پلیسڈ کہ اسی جگہ پہ میری اسکریننگ ہو جائے اور وہیں پہ مجھے آ جائے کہ یار بیسڈ آن دس اسکریننگ آپ اتنی اماؤنٹ کے لیے اور اتنا پرسنٹ چانس ہے کہ آپ کا لون اپروو ہو جائے. اینڈ ود دیٹ وہ مجھے ملٹیپل آپشن جو اس ایلیجبلٹی کرائٹیریا کے اگینسٹ مجھے لون دینے کو تیار ہیں وہ ود دی پرسنٹیج اینڈ دی ٹرم ساری کی ساری آ جائیں. دین ایز اے کنزیومر آئی شوڈ ہیو دس آپشن ٹو پک اینڈ چوز فرام دا بینکس. ابھی ہوتا یہ ہے کہ there are certain banks who are very good in advertising their services, but they are then the banks who are giving the better percentages, but وہاں پہ لوگ یوزلی جا نہیں رہے ہوتے ہیں. ایک کیونکہ ٹیکنالوجی پلیٹ فارم آلریڈی اویلیبل ہے, بٹ اٹ ہیز ٹو بی اے مارکیٹ پلیس آلسو, تاکہ وہ جو کمپٹیشن والا جو ایلیمنٹ ہے نا وہ وہاں پر ان پلیس ہو. میرا لاسٹ کویشچن ہے, ہم سیشن کو کلوز کریں گے, کہ ایک 30 سال سے لے کے 50 سال کے بندے کے لیے آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اسے اپنے فائنینشیل ڈیسیجن کے لیے پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ جو ہم بات کرتے ہیں فائنینشیل لٹریسی کی کہ ہمارے پاکستان میں فائنینشیل لٹریسی کی کمی ہے, تو اس کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ اسے پہلا سٹیپ کیا لینا چاہیے؟ With the AI skills and knowledge needed to provide the construction AI technologies. Similarly, the last part is when you integrate the AI into curriculum, providing hands-on experience, fostering industry collaboration, and supporting research. Academic institutions can empower the next generation to shape the future of the building and construction industry environment. Any questions? Can you hear me? Assalamualaikum. My name is Amit Qureshi. I'm the CEO of Magna Academy, an online training and coaching platform, and it is specifically for the facilities management industry. And I'm the downstream industry from what you just said. These are all 2 to 5 to 10 year projects, constructions and land development. When that happens, where does that property end up? It ends up with the facility managers like myself, who then have to look after that property for the next 50 years or 100 years. What kind of technologies are you teaching your students for that part? Not the 2-year or a 5-year span that you've just mentioned, or 10-year span, let's say, but for the 50-year span, where that building has to be sustained, operated and maintained. So, any plans on introducing those kind of courses? Okay. There are different universities in Pakistan which is offering, which is the design engineering discipline, which is called civil engineering. And these are the things which are related to civil engineering. Like NME offers civil engineering, lot of other universities. So these are the things which should be incorporated into the civil engineering. But technology should not be dictated only for them also. Technology can be of anybody's part. And in order to use the technology, it can be introduced in any of the sectors, like in computer science. We should introduce it is not introduced yet, introduce a sector for this property and construction. اجاز بھائی سیم کویشچن, 30 سال سے 50 سال کے بندے کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اسے کس طرح سے اپنا فائنینشیل پلان بنانا چاہیے؟ سر ایک تو میں پہلے تھوڑا مذہبی ٹچ دے دوں اپنی گفتگو کو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کا ہر دن گزشتہ دن سے بہتر ہوتا ہے, آلموسٹ ایسا مفہوم ہے. اس کا مطلب ہے کہ کنٹینیوس امپروومنٹ جو ہے نا یہ ہماری اخلاقی ریکوائرمنٹ ہے, نمبر 1.
سو ہماری جو ویلنس ہے یہ ہماری لائف کا حصہ ہونا چاہیے، مسٹ. سو آپ جب بھی ارننگ لائف میں آ جائیں، سو یو واٹ یو ارن، ہاؤ یو اسپینڈ اٹ اینڈ ہاؤ مچ ڈو یو سیو، یہ 3 سوال پوچھنے چاہیے. آپ کی ارننگ کتنی بھی کم ہو، سیونگ ہیز ٹو بی اے پارٹ آف اٹ. یعنی کچھ نمبر رکھے. مجھے کسی نے بولا کہ 30% ایک نمبر ہے. سو بس 30% آپ سمجھو کہ میری انکم ہی 30% سے کم ہے. وہ ڈسپلن چاہیے اس کے لیے. آپ کو 100 روپیہ کمایا، آپ بولے میں نے 70 کمائے، میں نے 30 کمائے ہی نہیں. اور وہ سیو کریں اور اس کو انویسٹ کریں. ورسٹ کیس کیا ہوگا کہ آپ کی انویسٹمنٹ ڈوب جائے گی، بٹ وہ اس کو کمانا اور اس کو سیو کرنے کا ڈسپلن اور اس کو انویسٹ کرنے کا ڈسپلن، اٹ ول ٹرانسفارم یو انٹو اے تھاٹ فل پرسن، جس نے کچھ سوچا، کچھ فیصلہ کیا، کچھ عمل کیا، کچھ نقصان کیا. وہ سب آپ کی شخصیت میں سبسٹنس ایڈ کرے گا. سو یہ جو 30 سے 50 والی ایج ہے، یہ بہت اچھی ایج ہے. تو جو بھی آپ کما رہے ہیں، آپ سمجھیں کہ آپ 30% کم کما رہے ہیں اور آپ اس کو سیو کریں، اور جو بھی سیو کریں اس کو کہیں انویسٹ کریں. اور وہ آپ کا ایک لازمی جزو ہے زندگی کا. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ ڈسپلن آپ کو لانا چاہیے. جی محور صاحب آپ اس پہ. اچھا، اس کے اندر جو آپ نے ایج رینج ڈیفائن کی ہے نا، 30 سال سے 50 سال، جی اس کی نا ڈائنمکس بڑی ڈفرینٹ ہیں. جی بالکل. ایک 30 سال کا جو بندہ ہے وہ ہو سکتا ہے اپنے مڈ کریئر کے اوپر کہیں ہو، اور ایک 50 سال کا جو بندہ ہے وہ ایک میچورٹی لیول کے اوپر ہو. بٹ نو میٹر واٹ ایج بریکٹ یو آر ایٹ، سیلف مینجمنٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ نوئنگ یور ورتھ از ویری امپورٹنٹ. اب دو تین چیزیں ہیں کہ آج میں یہ سوچ لوں کہ میں نے جہاز لینا ہے، بڑا اچھا ایمبیشن ہے، کیسے لینا ہے اس کی ایک سالڈ ورکنگ ہونی چاہیے بیک گراؤنڈ کے اوپر. ہمارے پاس آئی ہیپن ٹو ہیو اے بیک گراؤنڈ آف کریڈٹ بیورو آلسو. میں ایک کریڈٹ بیورو کے اندر بھی کام کر چکی ہوں. بہت سارے لوگ بہت اچھا ایکسلنٹ آپ کا پورٹ فولیو ہے ایز این انڈیویجول. آپ کی ایک کریڈٹ کارڈ کی پیمنٹ مس ہوئی اور آپ ڈیفالٹ میں کہیں آ گئے، اور آپ کا وہ جو ڈیفالٹ ہے وہ رپورٹ ہوا ہے جو کہ اگلے 5 سال تک نظر آتا رہے گا. سو کہیں پہ بھی وہ فائنینشیل ویل بینگ کے اندر کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کی سیونگ کے اندر بھی کوئی مسئلہ نہیں، آپ کی مینجمنٹ کے اندر وہ ایشو ہے. سو ٹو بی اے سکسیزفل مینیجر فار یور اون لائف، اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ کی اپنی لائف کے ڈفرینٹ ایلیمنٹ کے اوپر آپ کا کنٹرول ہونا بہت ضروری ہے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اگر آپ کہیں کسی جگہ پہ کسی پراپرٹی میں بھی انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے پیچھے اگر آپ خود فائنانس کر سکتے ہیں، ویل انف، بہت بہترین. بٹ اگر اس انویسٹمنٹ کے اندر آپ کو کہیں کسی دروازے کو کھٹکھٹانے کی ضرورت ہے، سو دیز آر دا بیسک پری ریکوزٹس جو کہ آپ کو فلفل کرنا چاہیے. آپ نے ایک بہترین کریڈٹ اسکور اپنا کس طریقے سے بنانا ہے، آپ کے پاس وہ ایک ہینڈ فل ٹول ہونا چاہیے. اور دس از ویئر a lot of people they don't even know کہ ان کا اپنا کوئی ایک اسکور بھی بلٹ اپ ہو رہا ہوگا پیچھے، کیونکہ ہمارے پاس وہ والی فائنینشیل اویئرنیس ہے ہی نہیں. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ جب آپ بینک کے پاس جاتے ہیں یا جب آپ دیکھتے ہیں کہ یار 10 جگہوں پہ ڈسکاؤنٹس اچھے آ رہے ہیں تو میں 10 کریڈٹ کارڈز اٹھا لیتا ہوں، اس کا پیچھے آپ کی جو ایک ہسٹری بن رہی ہے اس کے اوپر امپیکٹ کیا آ رہا ہے. اور کل کو جب آپ نے کوئی ریئل انویسٹمنٹ کے لیے کہیں جانا ہے تو اس کا امپیکٹ وہاں پر کیا آئے گا. So very important to have these awareness sessions and to give this kind of education to the people who are کرنی ہے، اور آگے اگر فائنینشیل پلان اپنا بنانا ہے تو کیسے بنانا ہے، اور فن ٹیک اور پراپ ٹیک کے کولیبوریشن کیسے ہو سکتی ہے اور کیسے اس کے لیے ہیلپ فل ہو سکتی ہے. ہمارے پینل ڈسکشن میں جیسے ڈاؤ پراپ ٹیک ہیں، یہ پاکستان میں پائنیئر ہے ٹوکنائزیشن میں، تو ایک فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے پاس آئی. اسی طرح سے اعجاز بھائی ہیں ریٹ میں
یہ پائنیئر ہے پاکستان میں ریٹ میں کام کرنے کے حوالے سے. دنیا میں اس وقت 940 ریٹ کام کر رہے ہیں دنیا کے 40 ملکوں میں, اور یہ پریڈکٹ کیا جا رہا ہے کہ ابھی جو فیوچر ہے وہ انہی ماڈلز کا ہے. جو پرانا کنونشنل ماڈل تھا وہ ختم ہو چکا, ابھی یہی نیا ماڈل ہے پراپ ٹیک کے انڈر, ٹوکنائزیشن, ریٹ. تو یہ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن آپ کے لیے اس ڈسکشن کے تھرو ہوئی, اور ہوپ فلی یہ بہت پروڈکٹیو ہوئی ہوگی. بہت بہت شکریہ سر, جزاک اللہ خیر, تھینک یو سو مچ.